اگلا سوال ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ اہل حدیث بھی صحیح ہے اور ہم بھی صحیح ہیں اور صحیح راہ پر ہیں، لیکن اہل حدیث ہمیں صحیح نہیں مانتے۔ دیکھیے، ہمارا طریقہ صحیح ماننے نہ ماننے کا جو ہے وہ قرآن و حدیث اور منہج صحابہ ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے کہنے سے کہ سب صحیح ہیں، ہم بھی صحیح ہیں، وہ بھی صحیح ہیں، دن بھی رات ہے رات بھی دن ہے، ایسا کہنے سے کام نہیں چلتا۔ جو صحیح ہے اس کو صحیح کہا جائے گا، جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں علماء حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کے قائل ہیں، ان کے مسئلے کو راجح سمجھتے ہیں، دوسرے ائمہ کے مسائل کو مرجوح کرتے ہیں۔ تو اہل حدیث کا اصل طریقہ یہ ہے کہ جو مسائل قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے منہج اور فہم کے مطابق ہیں، وہ مسائل جہاں سے بھی آئیں، چاہے امام ابو حنیفہ کی فقہ سے ملیں، چاہے حنابلہ سے، چاہے شافعیہ سے، چاہے مالکیہ سے، وہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور مسئلہ جس کا دلیل کے خلاف ہے، چاہے وہ شافعیہ کا ہو، چاہے مالکیہ کا ہو، چاہے حناف کا ہو، چاہے حنابلہ کا ہو، چاہے خود علماء حدیث میں سے کسی کا ہو، اگر دلیل کے خلاف ہے، کسی نے غلطی کی ہے، ایسی صورت میں اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑا میزہ ہے جماعت اہل حدیث کا۔ لہذا سب کو صحیح کہہ کر کے کیسے آپ نجات پا سکتے ہیں؟ مفتی طارق مسعود صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ سب صحیح ہیں، ہم بھی صحیح ہیں، وہ بھی صحیح ہیں، اگر ہم بھی صحیح ہیں وہ بھی صحیح ہیں، تو گویا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ انتساب کر دیا، یہ بات منسوب کر دی کہ آپ نے جو شریعت پیش کی ہے اس میں کنفیوژن ہے، نہیں اس کو بھی صحیح کہا اس کو بھی صحیح کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان کسی ایک بات کو صحیح کہے گا، دوسری بات کو غلط کہے گا۔ جو بات صحیح ہے اور ثابت ہے قرآن و حدیث سے، اس کو صحیح مانا جائے گا، اور جو چیز ثابت نہیں ہے اس چیز کو ثابت نہیں مانا جائے گا۔